والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جس کتاب کا مراجعہ کر رہے ہیں ایک اہم کتاب ہے. اس کتاب کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر ایک انسان ان امور کو جاننے والا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، تو وہ اپنے ایمان کا بھی اپنے اسلام کا بھی جو ہے تحفظ کرنے والا ہوگا. اور جو ان امور سے بے خبر رہا ممکن ہے کہ وہ ایسے کسی کام میں پڑ جائے جو اس کے لیے باعث خسارہ اور نقصان ہوگا. ہم نواقض الاسلام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مراجعہ کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 10 وہ امور ذکر کیے ہیں جو ایک انسان کی توحید، ایک مسلمان کے ایمان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہم نے اس کتاب کے اندر پڑھی وہ تھی الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ. عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرانا. عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک ٹھہرانا. وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ. اور مصنف نے ایک چیز یہاں پر کہا تھا کہ اسی سے ہے کہ ذبح کرنا کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر. کمن یذبح للجن او للقبر، جیسے کوئی کسی جن یا قبر کے لیے ذبح کرتا ہے. یہ جو ہے شرک ہے. ذبح کرنا بھی عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا جو ہے وہ شرک ہے. اور شرک ایسا عمل ہے جو ایک انسان کے تمام تر اعمال کو، اعمال حسنہ کو، بہترین اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتا ہے. اور اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ایمان ہے، اور جو شرک ہے یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے. دوسرا جو عمل ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا من جعل بینہ وبین اللہ وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر اجماعا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری چیز کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کی تھی کہ دوسرا وہ عمل جو ایک انسان کی توحید ایمان کے لیے باعث خطرہ ہے، ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو اس طریقے سے وسیلہ بنائے جن سے دعائیں مانگے، جن سے شفاعت طلب کرے، جن پر بھروسہ کرے. مصنف نے کہا اجماع ہے اس پر اہل السنہ والجماعہ کا، علماء کا، کہ وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور ہم نے اس کی کچھ ادلہ بھی ذکر کی تھی. تیسرا وہ عمل جس سے ایک انسان کا ایمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، وہ یہ ہے من لم یکفر المشرکین، جو کافر نہ سمجھے مشرکین کو، او شک فی کفرہم، یا ان کے کفر میں شک کرے، او صحح مذہبہم، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے، کفر، وہ بھی اسلام کی روشنی میں جو ہے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ شرعی نصوص کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. تو یہ وہ امور ہیں جن کو ہم نے غلطی سے بھی کبھی انجام نہیں دینا ہے، بلکہ ایسے امور سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کی حفاظت کرنی ہے. چوتھا امر جو ہم نے پڑھا تھا کل کے درس میں کہ من اعتقد ان غیر هدی النبی
طریقہ جو ہے زیادہ مکمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے زیادہ کسی کا راستہ مکمل ہے. او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمہ، جیسے بعض لوگ طاغوت کے حکم جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم پر. فہو کافر، وہ بھی جو ہے ایک انسان جو ہے کافر بن جاتا ہے، اسلام جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے. اور صحیح بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے واضح تعلیمات فرما دی. نبی کا کیا مقام ہے، نبی کریم کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں بہترین طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی کر دی گئی ہے. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے پانچواں ایسا خطرناک امر، ایسا عمل جو ایک انسان کی توحید کو ختم کر دیتا ہے، جو خلل ڈالتا ہے. وہ یہ ہے کہ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر. یہ بھی ایک خطرناک قسم کی جو ہے یہ اس کو کہیں گے بیماری ہے کہ جو انسان بغض رکھے کسی بھی ایسی چیز سے، کسی بھی ایسے عمل سے جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو لے کر آئے تھے، اس شریعت میں سے کسی بھی چیز سے بغض رکھنا. ولو عمل به، اگرچہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہوگا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آیا، اس دین کے کسی بھی امر سے ایک انسان کیا رکھے، بغض رکھے، اگرچہ اس پر عمل بھی کرتا ہوگا لیکن اندر بغض ہے، پسند نہیں ہے، ناپسند کرے کسی ایسی چیز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اگرچہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، کفر، وہ ایک انسان جو ہے اسلام میں جو ہے نہیں رہتا ہے، اس کا اسلام باقی نہیں رہتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ اپنے امور نہیں ذکر کیے ہیں، اپنی طرف سے اصول نہیں بنا دیے ہیں کہ کسی کو نعوذ باللہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر نہیں. یہ جو امور ذکر کیے ہیں، 10 قسم کے ایسے اعمال ذکر کیے ہیں جو ایک انسان کے اسلام کو ختم کر دیتے ہیں، وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں لیے ہیں. اگر کوئی بھی انسان بات کرتا ہے تب اس کی بات وزندار بنتی ہے، تب اس کی بات قابل عمل بنتی ہے جب وہ قرآن و حدیث سے ملتی ہوگی. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کی بات قرآن اور صحیح احادیث سے نہیں ملتی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ذکر کیا کہ جو انسان بغض رکھے، ناپسند کرے کسی ایسی چیز کو جو رسول لے کر آئے، اگر اس پر عمل بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم کھولتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کو جب ہم غور سے پڑھیں گے، وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مصنف نے جو یہ اصول یہاں پر بتایا، مصنف نے یہاں پر جو قاعدہ بتایا کہ ایک انسان کا جو ہے ایمان کب خطرے میں پڑ جاتا ہے، جب وہ کسی ایسی چیز سے نفرت کرے، کسی چیز سے ناپسند کرے جو نبی لے کر آئے تھے. قرآن کریم میں آیت سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9 کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. اس آیت سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ ہوا، اہل ایمان کا تذکرہ ہوا. اس آیت میں کہتا اللہ رب العالمین والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، فتعسا لهم، تباہی ہے ان کے لیے، واضل اعمالهم، اور ان کے عمل جو ہے ضائع کر دے گی. کیوں وجہ کیا ہے ان کے اعمال ضائع کرنے کا سبب کیا ہے؟ ذالک بانہم کرہوا، اس وجہ سے کہ بے شک ان لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا. ان لوگوں نے وہ کون کافر جن کے اعمال ضائع ہوئے؟ جن لوگوں نے اس چیز کو ناپسند کیا. ذالک بانہم، یہی چیز یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ من ابغض شیئا، جس نے ناپسند کیا کسی چیز کو جس کو رسول لے کر آیا تھا. تو رسول کیا لے کر آیا؟ قرآن اور حدیث ہماری طرف. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہم تک پہنچائے،
وہی دو طریقے کی تھی، ایک وہی جو قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، اور دوسری وہی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے فرامین ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے سورہ محمد آیت نمبر 9 کے اندر، یہ کافر لوگ ان کے اعمال کیوں ضائع ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو نازل کیا تھا اللہ رب العالمین نے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جب انہوں نے ناپسند کیا جو رسول لے کر آئے، جو اللہ نے نازل کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس ان کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اور اعمال میں جیسا کہ میں نے کہا، اعمال میں جو ہے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان بڑا عمل ہے۔ تو جب انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو رسول لے کر آیا، جو اللہ نے نازل کیا، تو ان کے کیا ہو گیا؟ اعمال ضائع ہو گئے۔ اور جب اعمال ضائع ہو گئے تو اللہ کے پاس ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ نے فرمایا نا، کریہوا ما انزل اللہ، انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اللہ نے جو نازل کیا اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک تو قرآن مجید ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سنت رسول کے حوالے سے بھی سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 جب ہم پڑھتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں، کوئی بات نہیں کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی فرامین ہیں وہ وحی ہوتا ہے، وہ وحی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حکم ہیں، یا آپ علیہ السلام جو لوگوں کو دیتے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں جو رسول دے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے، اس کو کیا کریں؟ اس کو لے لیں، اور جس سے منع کرے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک تو رب کا قرآن ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان دونوں کی تسلیم کرنا، ان دونوں پر کاربند ہونا، ان دونوں پر عمل کرنا، اور عمل کرتے وقت ان کو ایک انسان کے دل میں ان کے لیے رضا ہونی چاہیے، رضامندی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کوئی انسان جو ہے نماز بھی پڑھتا ہو لیکن اس کے دل کے اندر کچھ نعوذ باللہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اپنے آپ کو عجیب قسم کا محسوس کرے، پسند جو عبادت کرے وہ محبت کے ساتھ انجام نہ دے۔ مثال کے طور پہ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کوئی عورت، کوئی خاتون جو ہے وہ پردہ کرتی ہے، لیکن وہ دیکھتے اپنے آس پاس اکثریت ایسی ہے جو پردہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ پردہ بھی کرتے ہیں لیکن اندر اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اس کو اندر سے وہ پسند نہیں ہوگا، اندر سے اس کے من میں اس کو پسند نہیں ہوگا، تو باہر سے اگر پردہ بھی کرتے ہیں تو وہ قابل قبول اللہ کے دربار میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفت جو ہے وہ منافقین کی صفت ہے، وہ بھی اندر سے دینی امور کو ناپسند کرتے تھے، ان کے دل کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت نہیں تھی، لیکن ظاہر کرتے تھے، اندر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، باہر اسی چیز کو عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے ظاہری طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے ظاہری طور پر، اندر ان کی وہ چیز نہیں تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جو ہے نا منافقین کو بھی جو ہے ان کے بھی تمام اعمال جو ہے غارت کر دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں وحی کر کے بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان منافقین کی ایک نہیں بلکہ 70 مرتبہ بھی اگر ان کا آپ نے جنازہ پڑھا تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ان کی منافقین کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اندر سے ناپسند کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جو ہے نازل کی تھی، اللہ نے جو نازل کی تھی، تو یہی وجہ تھی ان کے بارے میں منافقین کو جو ہے اللہ رب العالمین نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے جو ہے وہ طبقے میں ہوں گے۔ تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو لے کر آئے تھے اس چیز کو، کسی بھی امر کو جو ہے ایک انسان ناپسند نہ کرے، اور ناپسند کرنے والوں کی دو ہی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جو ببانگ دہل ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں جو کفار ہیں،
کفار ہیں جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی جو ہے اس اسلام کے تعلیمات کو ناپسند کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جو ظاہری طور پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اندر سے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اندر سے ان چیزوں کو پسند جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں. اہل ایمان کی جو نشانی ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اہل اسلام جو ہے اس پر شکر کرتے ہیں. اور اہل نفاق کیا کرتے ہیں؟ ظاہری طور پر تو ان چیز پر قائم بند رہتے ہیں لیکن اندر سے ان کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. جب اندر سے پسند نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ہم ضائع کر دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف نازل کی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہیں، سنن مبارکہ ہیں، جتنی سنتیں ہیں، ایک انسان کو تو ایک تو پہلی بات ان پہ عمل کرنا چاہیے، دوسری بات جو ہے ان کو محبت کے ساتھ انجام دے، تعظیم کے ساتھ انجام دے، ان کو کسی بھی قسم کی دل کے اندر کراہت نہ ہو. اس وقت کتنے ہی ایسے امور ہیں، کتنے ہی ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن کو ایک تو کبھی کبھار ببانگے دہل چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا جو ہے وہ معمولی سمجھا جاتا ہے. ایک انسان کے لیے ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، اور وہ کسی نبی کی اگر وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو کم سمجھتے ہوئے چلتا ہے اس ارادے سے، اس کو معلوم ہے کہ نبی کی یہ سنت ہے، اس کو چھوڑتا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اسی نے حقیقت میں اللہ کی فرمانبرداری کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی حقیقت میں جو ہے وہ اطاعت کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، لائی ہوئی جو شریعت ہے، ایک انسان کو جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ایک تو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کا صلہ جو ہے، اس کا بدلہ جو ہمیں اللہ رب العالمین دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تعظیم ہونی چاہیے، دل میں اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اس عمل کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے. کبھی کبھار انسان کوئی عمل انجام نہیں دے پاتا ہے، اس کو طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو عمل پسند ہونا چاہیے کہ اسلامی عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کا جو ہے وہ عمل ہے، تو اس کو جو ہے وہ پسند کرے. تو خلاصہ یہی ہے آج کے اس درس کا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، قرآن ہو یا صحیح حدیث ہو، ہمیں اس پر جو ہے عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت بھی ہونا چاہیے. اور جو آپ علیہ السلام لے کر آئے کسی بھی موقع پر شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر، ابلیس کے بہکاوے میں نہ آ کر اس کو انسان جو ہے وہ ناپسند نہ کرے، ناپسند نہ کرے. اگر وہ عمل بھی کرتا ہے لیکن کسی عمل کو ناپسند بھی کرتا ہے دل کے اندر، تو وہ جو ہے ایک انسان کے جو ہے اعمال کو اور ایمان کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور ایمان کے لیے باعث سے خسارہ بنتا ہے. تو لہذا مصنف نے جو یہاں پر اصول بتایا کہ جو بھی ایسے عمل کا یا ایسی چیز کا انکار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالتا ہے. لہذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، ایک تو اس پر عمل کرنا ہے، دوسری ان کی تعظیم کرنی ہے، اور تعظیم کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پسند ہونے چاہیے، پسند ہوں گے، محبوب ہونے چاہیے، نہ کہ کسی بھی قسم کی کراہت یا ان کو جو ہے ناپسندی کا ہمارا من کر رہا ہو. یہ ایک انسان کے ایمان کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے ان امور کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے جن سے ہم اپنے اسلام کا تحفظ کر سکے، اپنے ایمان کو بچا سکے، اور ایسے امور سے بچائے جو ہمارے اسلام اور ایمان کے لیے خطرہ بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین